یہ آج کی جو ویڈیو ہے میں مزار قائد پر بیٹھ کر بنا رہا ہوں اور بہت ہی اہم پیغام اس میں دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ آج تک ہم کشمیر آزاد نہیں کروا سکے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی جتنی قتل و غارت ہوئی اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ پاکستانیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل لو پاکستان بل پاکستان اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔ انڈین فلموں کا اور گانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ریونیو اس سے کماتا ہے، فلموں سے اور گانوں سے۔ اگر مسلمان خاص طور پر پاکستانی انڈین فلمیں اور گانے بند کر دیں، ہر قسم کا انڈیا کا سوشل میڈیا بند کر دیں، یقین مانیں آپ انڈیا کی اکانومی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اور کشمیر میں مظالم اور کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جنگ سے نہیں جیتی جاتی، کچھ چیزیں لاہ عمل اور سوچ سے کچھ جنگیں سوچ سے جیتی جاتی ہیں۔ اگر تمام مسلمان انڈین فلمیں گانے بند کر دیں تو انڈین اکانومی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بہت بڑا جو ریونیو ہے وہ اس میڈیا سے کمایا جاتا ہے۔ پاکستان میں جتنا بھی انڈیا کے گانوں کو، انڈیا کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ سارا پیسہ انڈیا کما رہا ہے۔ انڈیا کی جتنی فلمیں پاکستان میں چلتی تھیں اس کا سارا پیسہ انڈیا کما رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر آج کل جتنی واہیات فاحش ویڈیوز چل رہی ہیں، انڈیا نمبر 1 تھا ریپ کیس میں، اور پاکستان میں ریپ کیسز کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے انڈیا سے بیٹھ کر فیس بک اور سوشل میڈیا کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے فاحش واہیات ویڈیوز بنا کر، چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر فیس بک پر ڈالے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ واہیاتی پروموٹ ہو رہی ہے۔ ہماری قوم، ہمارا مذہب، پاکستانی خاص طور پر، اور جو کہ خاص طور پر دیہاتوں کے علاقوں میں یہ چیز جب دیکھی جاتی ہے، ان کے اندر حیوانیت پیدا کی جاتی ہے یہ چیزیں دکھا کر، جس کی وجہ سے پاکستان میں ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اور کشمیر، فلسطین، جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر بھی مسلمانوں کی قتل و غارت ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ مسلمانوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں یکجہتی نہیں ہے، ہمارے میں ایکا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو مذہب کے نام پر، فرقوں کے نام پر اتنا توڑ دیا گیا ہے، اتنا زیادہ علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انڈیا، یہودی، اسرائیل، مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں وہ سب اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم میں یکجہتی نہیں رہی، ہم میں بردرہڈ نہیں رہا، جو کہ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ آج مسلمان کا ہی گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلمان ہی کو قتل کر رہا ہے، آج مسلمان کو لوٹ رہا ہے، آج مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کا ریپ کر رہا ہے۔ اور یہ کروانے والا کون؟ ہم یہ نہیں سوچ رہے۔ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے یہودی ہیں۔ اس ملک کو سود میں ڈبو دیا گیا کہ پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے۔ اگر ہم صرف 1 سال کے لیے باہر سے چیزیں منگوانا بند کر دیں، جتنی بھی امپورٹ ہم کر رہے ہیں بند کر دیں۔ ایران نے بھی تو اپنے ملک پر اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود سروائیو کی ہے کئی دہائیوں سے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے چند سالوں کے لیے؟ کہ ہم اپنے پاکستان کو اوپر لے کر جانے کے لیے باہر کی چیزیں بند نہیں کر سکتے؟ اگر ہم پاکستان میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کا نام دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم یہ سستی 2 نمبر چیزیں بنا کر بیچ رہے ہیں، وہی مگر اچھا مٹیریل لگا کر بے شک اس کو ایک دور پہ مہنگی بیچیں، پاکستان میں انڈسٹری بڑھے گی، پاکستان میں روزگار ملے گا۔
پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن اس کو 2 نمبر پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان بہت زیادہ مار کھا رہے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے مزار قائد سے۔ یہ چینل میں نے مزار قائد سے شروع کیا تھا، اور آج 1.5 سال بعد آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں، میں دوبارہ اس جگہ پر موجود ہوں اور یہ ویڈیو مزار قائد سے بنا رہا ہوں۔ لو پاکستان، بلڈ پاکستان۔